بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو النور کریٹر چینل پر خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کی ترتیب کو، اس کی تعداد کو اور طریقہ کار کو سمجھ کے کرنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دینا ہے۔ اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو آپ کو وظیفے کی اجازت مل جائے گی اور دوسرا آپ کو دعاؤں میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا وظیفہ وضو ہو یا نہ ہو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وقت یہ تسبیح پڑھو۔ یہ تسبیح قبر کے عذاب کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوگی، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی تسبیح کا عمل لے کے آپ کی خدمت پہ حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ کا وضو ہے یا نہیں ہے، یہ تسبیح پڑھتے رہو۔ یہ تسبیح قبر کے عذاب کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے۔ اس جذبے کو پڑھنے سے اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، انسان کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص زندگی میں گناہوں سے تھک چکا ہو تو یہی تسبیح اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ یہ تسبیح وہ عمل ہے جو قبر میں انسان کا محافظ بن جاتی ہے۔ جب فرشتے آتے ہیں تو یہ تسبیح آسانی پیدا کرتی ہے۔ جب انسان پلصراط پر چلنے لگتا ہے تو یہی تسبیح اس کے قدموں کو بجلی کی طرح تیز کر دیتی ہے تاکہ وہ لمحوں میں گزر جائے، اور جب جہنم آتی ہے تو یہی تسبیح دیوار بن جاتی ہے، یہاں تک کہ جنت کے فرشتے بھی اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ تسبیح عام نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے رب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، جو اپنے اعمال کو بخشوانا چاہتے ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جو ہر سخت مرحلے پر ان کا ساتھ دے۔ اور وہ تسبیح کیا ہے، وہ عمل کون سا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے وہ عمل لائے ہیں جو آپ کو آخرت کی ساری مصیبتوں سے بچائے گا اور دنیا میں آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان نفس نفسی کی صدا لگا رہا ہوگا۔ انسان اپنے سگے بھائی کو دیکھے گا مگر پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ماں جو دنیا میں اپنی اولاد کے لیے راتیں جاگا کرتی تھی، اس دن اپنے بچے سے بھاگے گی، اور باپ جو اپنی اولاد کے لیے رزق کما کما کر خود بھوکا رہتا تھا، اس دن اپنے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں باپ سے، اپنی بیوی اور بچوں سے، ہر شخص کو اس دن اپنی ہی فکر ہوگی۔ قیامت کے دن صرف روشنی اور فرشتوں کا دن نہیں، وہ دن ہولناکیوں سے بھرپور دن ہوگا۔ پہاڑ روئی کی طرح اڑے گی، سورج سروں پر لٹکا ہوگا، زمین تپش سے پگھل رہی ہوگی، اور لوگ پسینے میں اس حد تک ڈوبے ہوں گے کہ کچھ کے کانوں تک، کچھ کے ناک تک، کچھ کے سروں تک پسینہ ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق پسینہ آئے گا۔ محترم عزیزو، اس دن کا تصور کرتے ہی دل کانپ جاتا ہے، مگر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے وہ اعمال بھی ملتے ہیں جو انسان کو اس دن کے عذاب اور قبر کی سختی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ انہی میں ایک عمل وہ ہے جس کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں کیا جا رہا ہے۔
امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جو قیامت کے دن تمہارے لیے روشنی بنے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل ذکر اللہ ہے، یہ وہ ذکر ہے جس کے لیے قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہی ذکر دنیا میں انسان کے سینے کو نورانی بناتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب مشقت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کوئی نوکر اور خادم نہیں دیا، بلکہ کہا سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اور یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ محترم عزیزو، ذکر و اذکار صرف زبان کی حرکت نہیں بلکہ دل کی توجہ کا نام ہے۔ جو لوگ دنیا میں صبح شام کے اذکار کے پابند ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں پر نور آ جاتا ہے، ان کی زندگی میں سکون اترتا ہے اور ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہونے لگتا ہے۔ یہی ذکر موت کے بعد قبر میں انسان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کی جوتیوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے تو اس وقت اگر وہ مومن ہو تو نماز اس کے سرہانے آ جاتی ہے، روزہ دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف اور دیگر اعمال پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے سوال کرنے آتے ہیں تو ہر طرف سے یہ اس کا دفاع کرتے ہیں، اور یاد رکھیے جس کے پاس دنیا میں اعمال کی طاقت ہوگی وہ قیامت کے دن پرسکون ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جنت اور دوزخ کا ذکر سن کر آپ اتنا کیوں روتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس سے بچ گیا وہ آگے بھی بچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو قبر اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے اذکار اور تسبیحات کا تحفہ دیا تھا۔ محترم ناظرین، انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نہ کوئی مال جاتا ہے، نہ جائیداد، نہ عہدہ، نہ ہی شہرت۔ قبر میں صرف اس کے اعمال ساتھ جاتے ہیں، اور یہی اعمال اس کے لیے روشنی، حفاظت اور نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر اعمال نیک ہوں تو قبر باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اگر اعمال گناہوں سے ہوں تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ پس جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا۔ قبر کی پہلی رات ہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان کے دائمی ٹھکانے کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، اور اگر بندہ نیک ہو تو قبر کشادہ ہو جاتی ہے، روشنی سے بھر جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت شکر والا نیک عمل آ کر اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔
اور اگر بندہ بد اعمال ہو تو قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بدترین شکل والا گناہوں کا بوجھ اس کا عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم یہ تسبیح کرتے ہیں جس کا ذکر ہم آخر میں کریں گے، تو یہی تسبیح قبر کے اندر نجات بن کر ہمارے ساتھ اترتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اگر وہ ذکر الہی کا عادی ہوتا ہے تو قبر کہتی ہے، مرحبا اے پاکیزہ روح، تیرے لیے میری گہرائی خوشبو سے بھری ہو جائے، تیرے لیے کشادگی کر دی جائے گی، تیرے لیے نور بچھا دیا جائے گا۔ اور اگر وہ گناہوں کا عادی ہو تو قبر کہتی ہے تو میرے لیے ناپاک ہے، تیرے لیے تاریکی ہوگی، تیرے لیے عذاب ہوگا۔ اسی طرح محترم ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں قبر تک ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، 1 باقی رہتی ہے، مال، اہل و عیال اور اعمال۔ قبر تک ساتھ جاتے ہیں، اہل و عیال اور مال واپس آ جاتے ہیں، اور اعمال وہی ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ قبر میں رہتے ہیں۔ اور ان اعمال میں سب سے وزنی اور مضبوط عمل ذکر الہی ہے، کیونکہ یہ تسبیح نہ صرف انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے بلکہ اس کی قبر کو ٹھنڈک اور سکون کا گہوارہ بنا دیتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر کی سختی سے وہی شخص بچتا ہے جو دنیا میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ اور محترم ناظرین کرام، اس تسبیح کے ساتھ انسان کی اولاد بھی مصیبتوں سے نجات پاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک ماں باپ کی دعاؤں اور اعمال کے صدقے اولاد کو فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے ایک دیوار کو بغیر اجرت کے اس لیے درست کیا کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک تھا۔ اللہ نے ان کے بچوں کے مال کی حفاظت ایک نیک باپ کے صدقے میں فرمائی۔ یہی برکت اس تسبیح کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کا ذاکر بن جاتا ہے تو اس کی اولاد بھی آسمان سے حفاظت نازل ہوتی ہے، انہیں مصیبتوں سے بچایا جاتا ہے، ان کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے، ان کے دلوں میں سکون اتارا جاتا ہے اور ان کے راستے ہموار کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کے درجات جنت میں بلند ہوتے ہیں اور وہ پوچھتا ہے، یا اللہ یہ کیسے ہوا؟ تو فرمایا جاتا ہے، تیری اولاد کے تیرے لیے کہے گے استغفار کی وجہ سے۔ تو جو شخص خود اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور اپنی زبان کو تسبیح سے تر رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کے دلوں میں ہدایت ڈال دیتا ہے اور ان کی زندگیوں کو مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ تسبیح پل صراط پر روشنی اور رفتار کی صورت میں مددگار بن جاتی ہے، کیونکہ وہ دن سخت ترین ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے گزریں گے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ گھوڑے یا اونٹ کی طرح، اور کچھ گھسیٹتے ہوئے چلتے ہوئے گزریں گے۔ لیکن جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور خاص طور پر اس تسبیح کا پابند ہو جاتا ہے جس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پرصراط کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور محترم ناظرین، اس تسبیح کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو شخص رات سونے سے پہلے سے پڑھتا ہے تو اس کے رات کے مصائب دور کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے، وہ رات میں کسی مصیبت پر جاگ جائے یا کسی خوفناک خواب سے بیدار ہو جائے تو وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اسے قبول فرماتے ہیں۔
یہ رات کے اندھیروں میں روشنی بن جاتی ہے، بے خوابی اور بے چینی کو ختم کر دیتی ہے، دل کو اطمینان دیتی ہے۔ تو اے شخص وہ جو والدین کی بخشش چاہتا ہے، جو اپنی قبر کو جنت کے باغ بنانا چاہتا ہے، جو اپنی اولاد کو مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے، جو قیامت کے دن پرصراط سے بجلی کی طرح گزرنا چاہتا ہے، جو رات کی بے سکونی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ تسبیح تیرے لیے ہے۔ اسے اب معمول بنا لیں، اس کے معنی کو دل سے سمجھ کر پڑھا کریں، اور اس کا انعام تجھے دنیا میں بھی ملے گا اور قبر اور آخرت میں بھی۔ سننے والے دل سے بات سنو، کوئی معمولی ذکر نہیں جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ وہ عظیم کلمات ہیں جو دلوں کو زندہ کرتے ہیں، جو قبر کی وحشت میں چراغ بن کر روشن ہوتے ہیں، جو قیامت کے دن انسان کی زبان پر ہوں گے جب اور کچھ ساتھ نہ ہوگا۔ یہ وہ ذکر ہے جس کا ذکر کرنے والا دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کے ساتھ اپنے دل کو بھی اللہ کے ذکر سے جوڑ لیتا ہے۔ اللہ پاک اس کے والدین پر بھی رحم فرماتے ہیں۔ اللہ پاک اس کے لیے قبر کو باغ بنا دیتے ہیں۔ پرصراط جو ایک بجلی کی جیسا تیز راستہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں کی معصیت میں گزار دیتے ہیں جب انسان دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا جاتا ہے، تو اللہ کا ذکر اس کے دل کو قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ لیکن میرے عزیزو، صرف زبان سے تسبیح پڑھ لینا کافی نہیں۔ اگر زندگی میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلخوری ہے، حسد ہے، والدین کی نافرمانی ہے، تو یہ تسبیح بھی دل سے خالی رہ جائے گی۔ یہ ذکر اس وقت اثر کرتا ہے جب دل اللہ کے لیے جھکے، زبان سچ بولے، آنکھیں حرام سے بچیں، ہاتھ ظلم سے روکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ معلوم ہوا کہ ذکر سے غافل ہونا اندھی زندگی ہے، اور ذکر الہی اختیار کرنا روشنی ہے۔ وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ قبر میں روشنی ہو، پرصراط پر آسانی ہو، جنت میں جگہ ہو، تو وہ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے اور عمل کو بھی صاف رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ کیسا عظیم وعدہ ہے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں، میں ساتھ ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرے، سچے دل سے یاد کرے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سب اعمال میں بہتر ہوں، تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہوں، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہو، تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہو، تمہارے لیے دشمن سے لڑنے اور شہادت پانے سے بھی افضل ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ محترم ناظرین کرام، غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کو جہاد سے افضل قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت والوں کو بتا دو وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، وہ لوگ جن کے چہرے نورانی ہوں گے، دل پاک ہوں گے اور زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوگی۔ ایسے لوگ جنت میں پروں پر سوار ہوں گے اور انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عمل ایسا نہیں جو جہنم سے نجات دینے والا ہو سوائے اللہ کے ذکر سے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذکر الہی مومن کے لیے قلعہ ہے جو اس کو شیطان اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ میرے ناظرین، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی میں بھی سکون ہو، ہمارے بچے بھی نیک ہوں، ہمارے والدین کی مغفرت ہو، ہماری قبریں باغ بنیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ جب سب چھوڑ جائیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہو؟ تو اس تسبیح کو اپنائیں، دل سے اپنائیں،
صرف زبان کا نہیں بلکہ دل سے ذکر اور عمل کریں۔ اس کے لیے قرآن کہتا ہے بس میرے ذکر کو یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے یاد کرتا ہے، اور جسے اللہ یاد کرے اس پر مصیبت کا سایہ نہیں رہتا۔ میرے ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی پر غور کریں، پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف نماز گزار نہیں تھے بلکہ وہ ہر وقت ذکر میں رہتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کی خدمت ملی کیونکہ ان کا دل ذکر سے بھرپور تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں ہزاروں مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صبح کے وقت اللہ کا ذکر نہ کروں تو دن میں برکت نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ کے ذکر میں سب سے زیادہ رہنے والے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، اور دل اللہ کی طرف رجوع میں رہتا ہے، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی دعائیں سنے، ان کی راتیں پرسکون ہو، ان کی قبر جنت کی گود بنے، ان کے لیے والدین کے لیے بخشش کا سامان ہو، ان کی اولاد نیکی کی طرف مائل ہو، تو وہ تسبیح پڑھنے کے ساتھ زندگی کو بھی اللہ کے لیے ڈھالے، تبھی یہ تسبیح ان کی زندگی کو بدل دے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو سمجھیں۔ قیامت کے آثار ہمارے سامنے آ چکے ہیں، دن بدن سخت ہوتے جا رہے ہیں، رزق سے برکت اٹھتی جا رہی ہے، گھروں میں سکون نہیں، قبر میں روشنی نہیں، دعاؤں میں اثر نہیں، اور ہم پھر بھی غافل ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے والدین کی مغفرت ہو، ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے، ان کی زندگی میں سکون بھر جائے، اور قیامت کے دن ان کا پلسرات سے گزرنا بجلی کی طرح آسان ہو، اور موت کے بعد جب اندھیری رات ہو، قبر تنہا ہو، کوئی ساتھ نہ ہو، تو صرف اللہ کا ذکر ہمارے ساتھ ہو۔ تو آئیے جانتے ہیں آج کی اس بابرکت تسبیح کے بارے میں۔ یہ تسبیح کسی وقت کی پابند نہیں، نہ کسی جگہ، نہ کسی خاص جگہ کی حاجت ہے۔ اس کو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، نیند سے جاگتے، یا نماز کے بعد جب جہاں آپ کو وقت ملے پڑھ سکتے ہیں۔ بس نیت صاف ہو، دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو، ان کی زندگی سکون سے بھر جائے، توجہ ہو، اللہ پر یقین ہو، تو انشاءاللہ یہ تسبیح ہماری زندگیوں کو بدل دے گی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے، جو کہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور طاقت و قوت صرف اللہ بلند و برتر عظیم کے ساتھ ہے۔ یہ کلمات جنت کے خزانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات میرے لیے دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے قبر اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں، اور یہ وہ ذکر ہے جس سے قیامت کے دن میزان میں وزن بھرا ہو جاتا ہے۔ جو شخص ان کو 100 مرتبہ روز پڑھے، اللہ اس کے والدین کی قبریں روشن فرما دیتے ہیں، اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا ورد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام 100 مرتبہ پڑھنا ہے، جو مغفرت کا سبب بنے۔ اللہ کا صفاتی نام یا غفار، بہت زیادہ معاف کرنے والا، یا غفار یا غفار، اس نام کا ورد 100 مرتبہ کریں۔ اس نام کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر ہدایت پر قائم رہے۔
اس نام کے پڑھنے سے دل کے گناہ دھلتے ہیں، اللہ کی مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سچے دل سے یا غفار کہتا ہے، اللہ اس کے تمام بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو سوتے وقت یا غفار کہتا ہے، اللہ اس کو ایسی نیند عطا فرماتا ہے جو فرشتوں کے حصار میں ہوتی ہے، اور صبح اس کے گناہ کو دھو دیا جاتا ہے، اور آخر میں دوبارہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے اس عظیم تسبیح کا اہتمام کیا۔ یاد رکھیں کہ یہ ذکر صرف الفاظ نہیں، روح کی غذا ہے جو روح کو زندہ کرتا ہے، دل کو بیدار کرتا ہے اور قبر کو جنت بناتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو اس تسبیح کی فضیلت نے متاثر کیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو، آپ کی قبر روشن ہو، آپ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رہیں، پل صراط سے بجلی کی طرح سے گزر جائیں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو، تو اس تسبیح کو اپنا معمول بنائیں، خود بھی پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی روحانی خزانے سے فیض یاب ہوں اور آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملے، کیونکہ علم اور ذکر پھیلانا دین کا کام ہے اور اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ محترم ناظرین، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے جو دن رات تیرا ذکر کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے درجات بلند فرما، ان پر قبر میں عذاب نہ نازل ہونے دے۔ اے اللہ، جس طرح ہم نے ان کی زندگی میں خدمت کی کوشش کی، اسی طرح اب ان کی بخشش کی التجا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ان کے صدقے ہمیں نیک اور فرمانبردار اولاد بننے کی توفیق دے۔ اے پروردگار، ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما، جب سورج سروں پر ہو، جب ماں باپ اپنے بچوں کو بھول جائیں، جب ہر انسان نفسا نفسی میں ہو، تو اسی دن ہمارا دامن اپنے کرم سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں عذاب قبر سے بچا، اندھیری تنہا کوٹری ہے۔ اے رب، ہمیں ایسا ذکر عطا کر جو اس اندھیرے میں چراغ بن جائے۔ اے اللہ، ہمیں پرصراط سے بجلی کی طرح گزار دے، ہمیں جہنم کی لپیٹ سے بچا، ہمیں جنت و فردوس میں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے محبوب بندے ہیں۔ آمین۔ محترم ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں حصول برکت اور ثواب کے لیے تحریر فرما دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ، والسلام۔